بعد اس کی سیفٹی کے لیے کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از انویسٹیگیٹنگ انسیڈنٹس کے حادثات کی تحقیقات جو ہیں یہ ہم کس طریقے سے کرتے ہیں. انویسٹیگیٹنگ انسیڈنٹ حادثات کی تحقیقات ہم کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم ریزنس پڑھیں گے. سب سے پہلے ریزن پڑھیں گے, وجہ پڑھیں گے کہ ہم حادثات کی تحقیقات جو ہیں وہ کیوں کرتے ہیں. ریزنس ٹو کیری آؤٹ انویسٹیگیشن مینس کے ریزن ہم پڑھیں گے, وجوہات پڑھیں گے کہ ہم حادثات کی تحقیقات کیوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی وجہ آئیڈینٹیفائی دی کاز. ہم اس لیے حادثات کی تحقیقات کرتے ہیں تاکہ ہمیں کس چیز کا پتہ لگے. روٹ کاز مینس وجہ کا پتہ لگے کہ یہ حادثہ کیوں ہوا تھا. پریونٹ ریکرنس. ہم اس لیے بھی حادثات کی تحقیقات کرتے ہیں تاکہ دوبارہ یہ حادثات پریونٹ مینس کے نہ ہو. کلیکٹ ایویڈنس. ہم اس لیے بھی تحقیقات کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس ثبوت آئے کہ اگر کوئی فار ایگزامپل پولیس یا کوئی اور کورٹ وغیرہ میں کیس چل جاتا ہے تو ہمارے پاس ثبوت ہونا چاہیے. لیگل ریزنس مینس کہ حادثات کی تحقیقات کرنا یہ ہماری قانونی ذمہ داری ہے. قانون میں ہے کہ حادثہ ہوگا تو آپ نے تحقیقات کرنی ہے. انشورنس پرپسز کے لیے. انشورنس پرپسز کے لیے بھی ہم تحقیقات کرتے ہیں. انشورنس پرپسز سے کیا مراد ہے؟ انشورنس کلیم کرنا. کیونکہ دیکھیں جب بھی حادثہ ہوگا, جب بھی کوئی حادثہ ہوگا تو کمپنی تو انشورڈ ہوتی ہے, اس کو تو پیسے لینے ہوں گے انشورنس کمپنی سے. تو اس انشورنس کمپنی اسی طرح تو پیسے نہیں دے دے گی, وہ کیا مانگے گی؟ ثبوت. ٹھیک ہے. تو انشورنس پرپسز کے لیے ہم نے تحقیقات کرتے ہیں. اسٹاف مورال. دیکھیں اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, کمپنی تحقیقات بھی نہیں کرتی تو ورکرس کا مورال بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے, ان کا جذبہ کام کرنے کا کم ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم تحقیقات کریں گے تو اس سے ورکرس کا جذبہ کیا ہوگا؟ بڑھے گا کہ ہاں کمپنی ہمارے لیے کر رہی ہے تاکہ اس طرح کے حادثات کچھ بعد میں دوبارہ نہ ہو. ڈسپلنری پرپسز کے لیے. لیکن ڈسپلن کو لانے کے لیے, کیونکہ حادثہ ہوتا ہے تو انتشار, لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں. سپروائزر ورکر کو کہہ رہا ہوگا کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے, ورکر غصے میں مینیجر کے ساتھ لڑ رہا ہوگا. تو ڈسپلن لانے کے لیے تاکہ نظم و ضبط آئے. ٹھیک ہے. لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں نہ کریں, اس سے بچنے کے لیے ہم تحقیقات شروع کر دیتے ہیں. تو سب کی توجہ جو ہے وہ کس کی طرف چلی جاتی ہے؟ تحقیقات. ٹھیک ہے. تو اپڈیٹ رسک اسیسمنٹ. رسک اسیسمنٹ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ انویسٹیگیشن. رسک اسیسمنٹ خطرات کو پہچاننا, جائزہ لینا. ڈسکور ٹرینڈ. ٹرینڈس کو جاننے کے لیے کہ کون سے حادثات زیادہ ہو رہے ہیں. ٹرینڈ کسے کہتے ہیں؟ کون سے حادثات زیادہ ہو رہے ہیں. سلپ اینڈ ٹرپ کے زیادہ ہو رہے ہیں, فال فرام ہائٹ کے زیادہ ہو رہے ہیں, کون سے حادثات زیادہ ہو رہے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ ہم نے وجوہات پڑھی کہ ہم حادثات کی تحقیقات کیوں کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں ٹائپس آف انسیڈنٹ کہ حادثات کتنی قسموں کے ہوتے ہیں. تو حادثات مختلف قسموں کے ہوتے ہیں. واقعات, حادثات مختلف قسموں کے ہوتے ہیں, جس میں سب سے پہلے ایکسیڈنٹ آ جاتا ہے. تو ایکسیڈنٹ کسے کہتے ہیں؟ ایکسیڈنٹ کہتے ہیں وہ واقعہ, وہ انسیڈنٹ, وہ واقعہ جس میں انسان کا جانی یا مالی نقصان, جانی یا نقصان ہو جائے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انجری. ایکسیڈنٹ کسے کہتے ہیں؟ وہ واقعہ جس میں انسان کا جانی نقصان ہو جائے, جس کے انسان زخمی ہو جائے. ٹھیک ہے. جانی نقصان. ڈیمیج اونلی ایکسیڈنٹ, جس میں انسان کا صرف اور صرف کیا ہو؟ ڈیمیج اونلی, مالی نقصان. ٹھیک ہے. تو اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیمیج اونلی, جس میں انسان کا صرف اور صرف مالی نقصان. مالی نقصان سے مراد یہ ہے کہ سامان, جس طرح گاڑی ٹکرا گئی, ڈرائیور سب بچ گئے لیکن گاڑی خراب ہو گئی, تو یہ کون سا انسیڈنٹ ہے؟ ڈیمیج اونلی. نیئر مس کسے کہتے ہیں؟ نیئر مس کہتے ہیں بال بچ جانا. انسان کسی حادثے میں بال بچ جائے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے؟ ڈینجرس اکرنس, وہ واقعہ جس میں
हादसे के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाए, नुकसान पहुंचने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाए, लेकिन हम उसको कंट्रोल कर दें। कैसे? फॉर एग्जांपल आग लग गई और हमने उसको फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा दिया। अगर ये आग फैल जाती तो नुकसान कितना होगा? लेकिन हमने उसको टाइम पे कंट्रोल कर लिया तो इसको हम डेंजरस एक्ट। वर्क रिलेटेड इल हेल्थ, बीमार हो जाना काम की वजह से, वर्क रिलेटेड काम की वजह से क्या हो जाना? बीमार हो जाना। ठीक है, तो दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ इंसिडेंट। ये हैजर्ड है, इंसान यहाँ पे बाल बच गए, ये क्या है? और वो क्या है? ठीक है। लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हमने हादसात जो इंसिडेंट्स हैं उनकी टाइप्स पढ़ी। अब हम आते हैं लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन किन किन लेवल्स पे होती है? तो देखें, मोर माइनर इंसिडेंट्स, मोर माइनर इंसिडेंट से मुराद ये है कि अगर मामूली कोई हादसा हो जाए, वाक़या हो जाए मामूली, जिसमें क्या हो, मामूली से मुराद ये है कि जिसमें इंसान मामूली जख्मी हो जाए, ठीक है, उसका ज़्यादा नुकसान ना हो, तो इस हादसे को कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? इन्वेस्टिगेटेड बाय लाइन मैनेजर। लाइन मैनेजर से मुराद ये है कि वहाँ का जो एरिया मैनेजर, ठीक है। मेजर इंसिडेंट्स, अगर कोई बड़ा वाक़या हो जाए, बड़ा सानिया हो जाए। मोर कॉम्प्लेक्स इवेंट, बहुत ही पेचीदा वाक़यात हो जाए जिसमें एक से ज़्यादा लोग जो हैं वो जख्मी हो जाए, उनकी डेथ हो जाए। और इंसिडेंट्स विद हाई पोटेंशियल, या ऐसा वाक़या हो जिसके दोबारा होने के चांसेस क्या हो? बहुत ज़्यादा। तो उसको कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? इन्वेस्टिगेटेड बाय अ टीम, उसको टीम इन्वेस्टिगेट करेगी। और टीम में कौन कौन होगा? सेफ्टी स्पेशलिस्ट होंगे, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी मैनेजर, सीनियर मैनेजर होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर, टेक्निकल स्पेशलिस्ट होगा, इंजीनियर होंगे, और वर्कर रिप्रेजेंटेटिव, वर्कर का जो वकील जो मौजूद है काम करना, उनका जो वकील है या फॉरमैन, उनका जो हेड है, ठीक है, वो होगा इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो ये लेवल है कि मामूली हादसा हो जाए तो उसको लाइन मैनेजर भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है, लेकिन अगर बड़ा वाक़या हो जाए, सानिया हो जाए, तो फिर उसको टीम के जरिए इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो देखें, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर क्या होता है? बेसिकली हादसा हो जाए तो हमें क्या तरीक़ेकार तहकीकात के लिए अपनाना होगा? तो सबसे पहले सेफ्टी ऑफ द सीन, सबसे पहले तो उस जगह को सेफ बनाना होगा जहाँ पे हादसा हुआ है, उस जगह को सेफ बनाना होगा। कैसे? इज द एरिया सेफ टू अप्रोच, सबसे पहले तो हमने देखना है कि जहाँ पे हादसा हुआ है वहाँ वो जगह अब मेरे जाने के लिए सेफ है या नहीं है, ये देखना होगा। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, तो मैं ये देखूंगा कि मेरी वो जगह अब मेरे जाने के लिए सेफ है कि नहीं। ऐसा ना हो कि मैं भी जो हूँ मुझे भी इलेक्ट्रिक शॉक लगे। तो सबसे पहले तो ये करना होगा। इज इमीडिएट एक्शन नीडेड टू एलिमिनेट डेंजर बिफोर कैजुअलिटीज आर, और क्या इमीडिएट एक्शन में लेना होगा ताकि डेंजर को मैं ख़त्म कर दूँ। अब इस तरह फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, तो अब मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, मैंने सबसे पहले इमीडिएट एक्शन करना होगा, मैंने सर्किट ब्रेकर को बंद करना होगा, मेन स्विच को बंद करना होगा, पहले उस डेंजर को ख़त्म करना होगा, फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे जाना, ठीक है, क्लियर? तो उसके बाद फिर क्या करना है? जब वहाँ पे पहुँच जाऊँगा तो फिर क्या करूँगा? कैजुअलिटी की है, जो जख्मी लोग हैं उनको केयर, इसके उनको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दूंगा, जख्मी लोग हैं। हॉस्पिटलाइजेशन, उनको हॉस्पिटलाइज करवाऊँगा, एम्बुलेंस को करेंगे, हॉस्पिटल को कॉल करेंगे ताकि वो आके उनको हॉस्पिटलाइज करें। बाय स्टैंडर्ड्स को भी देखूँगा। बाय स्टैंडर्ड मीन्स जो वहाँ पे लोग खड़े हैं, जो देख रहे हैं उसको, जो खड़े हैं लोग और देख रहे हैं, और इन शॉक चले जाते हैं अक्सर लोग। फॉर एग्जांपल अक्सर ये होता है कि किसी ने एक हादसे को होते हुए देख लिया, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, मोरल डाउन हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं पास लोग, उनको भी आपने ट्रीट करना होगा, ठीक है। तो देखें इस स्लाइड का बेसिक मकसद ये है कि जब भी हादसा हो जाए तो मैंने क्या करना होगा? मैंने जहाँ पे हादसा हुआ है उस जगह को सेफ बनाना होगा, वेरिफिकेशन करनी होगी,
ڈینجر کو ختم کرنا ہوگا، اور پھر کیجویلٹی کیئر میں لوگوں کو جو زخمی لوگ ہیں ان کو فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ دینی ہوگی. ٹھیک ہے. اور 4 اسٹیپس ہیں انویسٹیگیشن کے کہ سب سے پہلے گیدر فیکچوئل انفارمیشن. سب سے پہلے تو ہم نے معلومات کو اکٹھا کرنا. فیکچوئل کسے کہتے ہیں؟ فیکچوئل کہتے ہیں ایکچوئل، اوریجنل. ٹھیک ہے. تو فیکچوئل انفارمیشن کو کلیکٹ کرنا ہے. پھر اس کے بعد جب معلومات اکٹھی ہو گئی تو پھر کیا کرنا ہے؟ اینالائز دی انفارمیشن اینڈ ڈرا کنکلوژن. اس کا جائزہ لینا ہے اور اس سے نتیجہ نکالنا ہے. پھر اس کے بعد آئیڈینٹیفائی سوٹیبل کنٹرول میجرز، اس کے لیے حفاظتی اقدامات کرنے ہیں. اور پھر اس کے بعد پلان دی ریمیڈیل ایکشن، اس کے مطابق ایکشن پلاننگ. ٹھیک ہے. تو گیدر فیکچوئل انفارمیشن، سب سے پہلے معلومات کو اکٹھا کرنا ہے، پھر اس کا جائزہ لینا ہے، کنکلوژن نکالنا ہے، اور کنٹرول میجرز سلیکٹ کرنے ہیں، اور ریمیڈیل ایکشن. ایک ایک اسٹیپ کو ذرا ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں کہ معلومات کیسے اکٹھی ہوتی ہے ہاتھ سے. تو معلومات کو اکٹھا کرنا ہے تو معلومات کیسے اکٹھی کریں گے؟ جہاں پہ حادثہ ہوا ہے تو معلومات سیکیور دی سین. سب سے پہلے تو وہ جو جگہ ہے جہاں پہ حادثہ ہوا ہے اس کو کیا کر لیں گے؟ سیکیور مینس ویریفیکیشن کر لیں گے، وارننگ ٹیپ لگا دیں گے. ٹھیک ہے. آئیڈینٹیفائی وٹنسز، عینی شاہدین کو دیکھنا ہے کہ کس نے اس حادثے کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے. وٹنسز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور انہی وٹنسز سے پھر کیا لینے ہیں؟ انٹرویو. ان سے پھر انٹرویو لینا. وٹنسز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان سے انٹرویو لے لینا ہے. ڈاکومنٹس کو چیک کرنا ہے. ڈاکومنٹس کو چیک. ٹھیک ہے. جب ہم نے وٹنسز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان سے انٹرویو لیا، ڈاکومنٹ چیک کیے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ آبزرویشن. آبزرویشن میں کیا کرنا ہے؟ فیکچوئل انفارمیشن کو دیکھنا ہے. فوٹو اسکیچز، وہاں کے جو فوٹو اسکیچز لینے ہیں ہم نے جہاں پہ حادثہ ہوا ہے. میئرمنٹس، ناپ تول وغیرہ کریں گے. نوٹس لکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں ضروری ہیں وہ نوٹ اپ کر لیں گے. مارک اپ پلانس بنائیں گے کہ کہاں پہ حادثہ ہوا، چاک وغیرہ، مٹی وغیرہ اس طرح رکھیں گے. سیمپلس لے لیں گے خون کے، اکوپمنٹ کے، مٹیریل کے جس سے حادثہ ہوا. ٹھیک ہے. تو دیکھیں ہم نے معلومات کو اکٹھا کرنے کے لیے تین چیزوں کو فالو کیا. کن 3 چیزوں کو؟ سب سے پہلے ہم نے وٹنسز کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس سے کیا لے لیا؟ پھر ہم نے ڈاکومنٹ چیک کیے کہ یہاں پہ کیا سیفٹی ڈاکومنٹیشن ہوئی. اور پھر ہم نے آبزرویشن کی. آبزرویشن میں ہم نے فوٹو اسکیچنگ، میئرمنٹ سے یہ وہاں پہ جا کے. ٹھیک ہے. تو معلومات کو اکٹھا ہم نے کر لیا. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں آپ فار ایگزامپل یو ہیو ٹو انٹرویو اے وٹنس ہو ہیز جسٹ سین ہز فرینڈ انجرڈ ایٹ ورک. سجیسٹ سم گولڈن رولز دیٹ شوڈ بی فالوڈ. آپ نے ایک بندے سے انٹرویو لینا ہے اور وہ بندہ جو ہے اس نے ابھی اپنے دوست کو حادثے میں زخمی ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اپنے دوست کو دیکھا ہے. تو آپ گولڈن رولز بتائیں گے کن گولڈن رولز کے مطابق آپ اس سے انٹرویو. کیسے انٹرویو لیں گے؟ کوائٹ روم، نو ڈسٹریکشن. ایک کوائٹ روم بھی لیں گے جہاں پہ ڈسٹریکشن سے مراد شور وغیرہ، خاموش کمرہ. اسٹیبلش ا ریکارڈ. آپ نے اس سے سوال کرنے ہیں. ایک سوال کیا آپ نے، اس نے جواب دیا، پھر دوسرا سوال کرے، پھر اس نے جواب دیا، پھر تیسرا سوال کرے. اس میں روکے نا کہ وہ آپ کو جواب دے اور آپ خاموش ہو جائیں اور پھر دوبارہ سے آپ خاموش نہیں ہونا. آپ نے سوال کرنا ہے، اس نے جواب دینا ہے، پھر دوسرا سوال کرنا ہے، پھر اس نے جواب دینا. تو اس طرح آپ سوال پہ سوال کرتے جائیں گے. اینڈ ایکسپلین دی پرپز ناٹ اباؤٹ کلیم. اور اس سے پرپز کا پوچھیں گے کہ آپ مینس کے اس سے پرپز کا پوچھیں گے. یہ آپ سے پوچھیں گے کہ انٹرویو کیوں ہو رہا ہے، تو آپ کو بتائے گا کہ مجھے نہیں پتا فار ایگزامپل. پھر آپ نے اس کو پرپز کا بتانا ہوگا کہ یہ انٹرویو اس لیے ہو رہا ہے تاکہ یہ حادثہ دوبارہ نہ ہو. کیونکہ اس کے ذہن میں شاید یہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ سے انٹرویو لے رہا ہے تو یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ میری وجہ سے تو حادثہ نہیں ہوا. ایسا نہ ہو کہ مجھے ہی جاب سے نکال دیں. آپ نے اس کو پہلے بتانا ہے کہ اس انٹرویو کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم بلیم لگانا چاہ رہے ہیں. اس کا یہ مقصد ہے کہ یہ حادثہ دوبارہ نہ ہو. اوپن کویسچنز کا استعمال کریں. اوپن کویسچنز کا استعمال کیسے ہوتا ہے؟ اس سے پوچھیں ہو، کون تھا جب حادثہ ہوا، وٹ کیا، ویئر، وین، وائی، ہاؤ. اس طرح کے سوالات کریں. جب آپ اس سے یہ اوپن کویسچنز کریں گے تو وہ آپ کو ڈیٹیل میں آنسر.
कीप एन ओपन माइंड, ओपन माइंड रखें कि वो जो जो कह रहा है आप उसको सुनते जाएं, लिखते जाएं, टेक नोट्स लिखते जाएं। आज फॉर रिटन स्टेटमेंट एंड में उसको कहेंगे आपने ये कहा है, वो कहेगा कि हाँ मैंने ये कहा, उससे कहें सिग्नेचर कर दो, सिग्नेचर करके उसका शुक्रिया अदा करें। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इंटरव्यू परफॉर्म करना है। ठीक है, तो देखिए हम हादसा हुआ है और उसकी मालूमात को इकट्ठा कर रहे हैं, तो आपने इंटरव्यू करने का तरीका सीख लिया कि नहीं? आपने वहाँ पे जाके फोटो, मेजरमेंट्स, नोट्स, मार्कअप प्लान और सैंपल्स ले लेने। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स में कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने चेक करने हैं? सेफ्टी के कौन से डॉक्यूमेंट चेक करने हैं? यहाँ पे जी 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 मतलब कि जहाँ पे हादसा हुआ है वहाँ पे कुछ ना कुछ सेफ्टी तो होगी ना, तो उस सेफ्टी का कौन सा रिकॉर्ड होता है सेफ्टी का, जो कि आप चेक करेंगे? परमिट्स वगैरह अगर हैं तो उसको चेक करेंगे, रिस्क असेसमेंट वगैरह है उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में आपने हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी चेक करनी होगी कि कंपनी की पॉलिसी क्या है। रिस्क असेसमेंट चेक करनी होगी कि जहाँ पे हादसा हुआ है तो वहाँ पे क्या कंट्रोल किए गए थे। ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, क्या वर्कर्स को ट्रेनिंग दी गई थी। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेक करेंगे। परमिट टू वर्क, अगर परमिट इशू किया गया है तो परमिट को चेक करेंगे। मेंटेनेंस रिकॉर्ड, अगर मेंटेनेंस का काम था तो मेंटेनेंस रिकॉर्ड चेक करेंगे। प्रीवियस एक्सीडेंट रिपोर्ट्स को चेक करेंगे और सिकनेस रिकॉर्ड को चेक करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो देखिए हमने मालूमात को इकट्ठा कर लिया, क्लियर? फिर उसके बाद एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ कंक्लूजन, उसका जायजा लेंगे और उससे नतीजा निकालेंगे। हादसा जो हुआ है ना, हमने उसकी तमाम मालूमात इकट्ठी कर ली हैं, अब इसका जायजा लेंगे और उससे एक नतीजा निकालेंगे। नतीजा से मुराद यह है कि उससे मेन वजह को मालूम करेंगे कि मेन वजह क्या है। तो याद रखें, जब भी कोई हादसा होगा, आप जब मालूमात इकट्ठी कर लेंगे, विटनेसेस से इंटरव्यू लेंगे, डॉक्यूमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से जो भी मालूमात आप इकट्ठी कर लेंगे, तो आपने फिर जब उसका नतीजा निकालना है, कंक्लूजन निकालना है कि नहीं निकालना, कंक्लूजन निकालना है, तो फिर आप उसमें कितनी चीज़ें चेक करेंगे? टोटली 2 चीज़ें चेक करेंगे, क्योंकि किसी भी हादसे के होने की टोटल कितनी वजूहात होती हैं? 2 वजूहात। एक होती है इमीडिएट कॉज और एक होती है अंडरलाइंग रूट कॉज। ठीक है, तो इमीडिएट और अंडरलाइंग रूट कॉजेस की वजह से हादसा, ठीक है। तो व्हाट इज इमीडिएट कॉज? इमीडिएट कॉज कहते हैं अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन। कोई भी बंदा गलत तरीके से काम कर रहा हो, कोई भी मशीन खराब हो, कोई भी इक्विपमेंट सही ना हो, मेंटेनेंस ना की गई हो, तो मशीन खराब होगी। तो इसकी वजह से जो हादसा होगा वो आ जाएगा इमीडिएट कॉज में। वो किस में आ जाएगा? इमीडिएट कॉज। और अंडरलाइंग रूट कॉज कहते हैं रीजंस बिहाइंड द इमीडिएट कॉजेज। इमीडिएट कॉजेज के बिहाफ पे क्या वजूहात है। इस तरह फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक गाड़ी है और बिल्कुल ठीक है, और आप उसकी जो फॉर एग्जांपल ब्रेक्स के लेदर पैड्स हैं वो आप 1 साल तक हो गया कि चेंज नहीं कर रहे और उसमें से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, ब्रेक सही नहीं लग रही, तो अब आपको क्या चाहिए कि आप उसको ठीक करवाएं? यही चाहिए ना कि आप उसको रिपेयर करके ठीक करवा दें। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं करते, तो देखें जब गाड़ी ठीक थी आपने तवज्जो देना छोड़ दी, तो इससे क्या चीज़ बनी? अंडरलाइंग रूट कॉज बनी, क्योंकि आपने तवज्जो देना ही छोड़ दी। तो जब तवज्जो देना छोड़ दी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई वो ब्रेक पैड्स, तो फिर उससे आवाज़ें आना शुरू हो गई, तो ब्रेक नहीं लग रही, तो इससे फिर क्या चीज़ बनी? इमीडिएट कॉज। अनसेफ कंडीशन बन गई ना, तो अनसेफ कंडीशन से फिर क्या हो जाएगा? हादसा। ठीक है, तो मीन्स के इमीडिएट जो है वो किसकी वजह से बनती है? अंडरलाइंग रूट कॉजेस की वजह से बनती है। इसकी फॉर एग्जांपल वर्कर साइट पे है,
اور سپروائزر کھڑا ہے, نگرانی کر رہا ہے, تمام تر ورکرز کو دیکھ رہا ہے کہ جو سیفٹی کے مطابق کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو ورکر سارے سیفٹی کے مطابق کام کریں گے. لیکن فار ایگزامپل سپروائزر جو ہے وہ نہیں ہے, سپروائزر نہیں ہے, مطلب کہ انڈر لائن روٹ کاجز آ جاتی ہیں. سپروائزر نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا, ورکرز اپنی مرضی کے مطابق رسکی کام کر رہے ہوں گے, تو کیا بن جائیں گی, امیجیٹ کاز, انسیف ایکٹس بن جائیں گے, اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہو جائے گا. تو یہ جاننا کہ انڈر لائن کازز, روٹ کازز کیا ہیں. تو انڈر لائن روٹ کازز یہ ہیں, بس یہی ہے. اور پیپر میں بھی یہ کوشچن آیا تو آپ نے یہی لکھنا ہوگا, انڈر لائن روٹ کازز. ٹھیک ہے. تو جب سپرویژن نہیں ہوتی, جب پی پیز نہیں دی جاتی, جب ٹریننگ نہیں دی جاتی, جب مینٹیننس نہیں کی جاتی, جب چیکنگ انسپیکشن نہیں ہوتی, رسک اسیسمنٹ نہیں ہوتی, تو کیا چیز بنتی ہے, انڈر لائن روٹ کازز. اور جب یہ چیزیں نہیں ہوتی, انڈر لائن روٹ کازز بھی بن جاتی ہیں, اور پھر اس سے آگے کیا چیزیں بن جاتی ہیں, امیجیٹ کازز. اور امیجیٹ کازز کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے, حادثہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایک کوشچن ہے کہ a worker is struck by a load being carried on a pallet by a forklift truck. ایک ورکر ایک لوڈیڈ فورکلفٹ ٹرک کے ساتھ ٹکرا گیا ہے, بتائیں اس کی امیڈیٹ اور روٹ کازز کیا ہیں, مطلب انڈر لائن یا روٹ کازز. تو انڈر لائن اور روٹ کازز ہمیشہ سے کیا ہوتی ہیں, سیم. اور وہ کیا ہیں کہ سپرویژن نہیں کی, فیس نہیں دی گئی تھی, ڈرائیور کو ٹریننگ نہیں دی گئی تھی, مینٹیننس نہیں کی گئی تھی فورکلفٹ کی, چیکنگ انسپیکشن نہیں کی گئی تھی, رسک اسیسمنٹ نہیں کی گئی. تو یہی ہے. ٹھیک ہے. تو انڈر لائن آپ روٹ کازز ہیں کہ ٹریننگ نہیں دی گئی تھی, نو ٹریننگ فار دی ڈرائیور, لیک آف سیگریگیشن آف وہیکلز اینڈ پیڈسٹرینز, پیدل چلنے والوں کا راستہ الگ الگ نہیں کیا تھا مینجمنٹ نے. پور ڈرائیور انڈکشن, ڈرائیور کو ٹریننگ نہیں دی گئی تھی, ٹرک مینٹیننس نہیں کی گئی تھی, ریفریشر ٹریننگ نہیں دی گئی تھی. ورکر کو ریفریشر دیا جاتا ہے, ہر سال میں 2 دفعہ خامخواہ ریفریشر دیا جاتا ہے تاکہ وہ دوبارہ سے کوئی چیز اس کے ذہن سے نکل نہ جائے. اب آپ 2 مہینے کی چھٹی پہ آ گئے ہیں, واپس جائیں گے اور ڈرائیونگ کر رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن سے کوئی چیز نکل جائے, آپ کو ریفریشر دیں گے, پھر آپ سے فورکلفٹ چلو. ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہ انڈر لائن روٹ کازز, تو یہ تو یہاں پہ ہے نا. اب اس کی وجہ سے کیا بنیں گی, امیجیٹ کازز. امیجیٹ کازز بنیں گی کہ جب انڈکشن ٹریننگ مینٹیننس نہیں تھی تو کیا ہوا, فیلئر ٹو سیکیور دی پیلٹ. تو اس کی وجہ سے انہوں نے پیلٹ پہ سامان کو باندھا ہی نہیں. پیلٹ جس پہ سامان رکھتے ہیں فورکلفٹ, وہ فورکلفٹ اس کے اوپر سامان رکھتے ہیں نا, اس کو باندھا نہیں. تو جب باندھا نہیں تو جب ریسٹی ٹکرائی وہ سارا لوڈ اس بندے کے اوپر گیا. پور پوزیشننگ آف دی ٹرک کلوز ٹو پیڈسٹرین. ٹرک جو تھا وہ پیدل چلنے والوں کے راستے میں. ایگریسو بریکنگ بائی دی ڈرائیور, ڈرائیور نے ایک دم بریک دبائی, جس کی وجہ سے سامان گرا, اس بندے کے ساتھ ٹکرایا. اور inattentive pedestrian step into the path of the forklift truck. پیدل چلنے والے کا راستہ, پیدل چلنے والا فورکلفٹ ٹرک کے راستے میں غلطی سے آ گیا, جس کی وجہ سے کولیجن ہوئی. ٹھیک ہے. کلیئر. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم سب سے پہلے معلومات کو اکٹھا کرتے ہیں, پھر اس کا جائزہ لیتے ہیں, اور جائزہ لیتے وقت 2 چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, امیجیٹ کاز اور انڈر لائن. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تیسرا اسٹیپ کیا ہے, آئیڈینٹیفائی دی سوٹیبل کنٹرول. دیکھیں ہم نے وجوہات معلوم کر لی ہیں, امیجیٹ اور انڈر لائن وجوہات فائنڈ آؤٹ کر لی ہیں. اب ان وجوہات کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا, کنٹرول میئرز کرنے ہوگا. تو امیڈیٹ کے لیے الگ کنٹرول میئرز کریں, انڈر لائن روٹ کازز کے لیے الگ کنٹرول میئرز. تو یہ جو فورکلفٹ ٹرک سلپ ہوئی ہے, تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ کلین اپ دی اسپل, نیچے جو آئل پڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے فورکلفٹ سلپ ہو سکتی ہے, ہم ان اسپلس کو صاف کر دیں گے. اس طرح وہ اسپلج ہوئی. ریپلیس دی مسنگ گارڈ, اگر گارڈ نہیں لگا ہوا مشین پہ, ہاتھ لگ سکتا ہے ان کو, تو گارڈ لگا دیں گے. ریلوکیٹ دی ٹریلنگ کیبل, تاریں اگر اسی طرح گزری ہوئی ہیں اور پاؤں آ سکتا ہے کسی بھی ورکر کا, آپ اس کو پراپر راستوں سے گزراتے ہیں. اور انڈر لائن روٹ کازز کو امپلیمنٹ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے, تو ہمیں مینجمنٹ
ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے کنٹرول میجرز کی. اس کے بعد فورتھ پلان دی ریمیڈیل ایکشن. ریمیڈیل ایکشن مینس امیڈیٹ ایکشن ہم نے کرنا. ٹھیک ہے. دیکھیں ہم نے معلومات کو اکٹھا کیا, اس کا جائزہ لیا, امیڈیٹ انڈر لائن کازز کو فائنڈ آؤٹ کیا, اس کے لیے کنٹرول میجرز کیے. جو کنٹرول میجرز کیے ہیں اس کے اوپر اب کیا کرنا ہوگا, عمل درآمد کرنا ہوگا کہ اس کے اوپر ہم جو کنٹرول میجرز کیے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کریں. ڈینجرس کنڈیشنز مسٹ بی ڈیلٹ ود امیڈیٹلی. جو ڈینجرس کنڈیشنز ہیں اس کو اسی ٹائم حل کریں. انٹرم ایکشن میں بھی پاسبل, ٹائم ٹو ٹائم ایکشن لے تاکہ یہ مسائل ختم ہوں. انڈر لائن کازز ول ریکوائر مور کمپلیکس. انڈر لائن کازز کو چینج کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مینجمنٹ میں چینج لانا ہوتا ہے, انسان میں چینج لانا ہوتا ہے, اور وہ ذرا مشکل ہے. اس کے اوپر کیا لگے گا, ٹائم بھی زیادہ لگے گا, کوشش بھی زیادہ لگے گی, اور ڈسٹرپشن چینجز بھی زیادہ کرنی پڑیں گی, اور پیسے بھی زیادہ لگیں گے. ٹھیک ہے. پرائورٹائزیشن کرنی ہوگی, پتہ لگے انویسٹیگیشن میں کہ کس چیز کو پہلے حل کرنا ہے, کس چیز کو بعد میں. اس طرح یہ جو فورک لفٹ ورکر کے ساتھ ٹکرائی ہے تو ہم نے یہ ریکمنڈیشن دی ہے کہ آپ جتنے بھی نیو فورک لفٹ ڈرائیور ہیں ان کو کیا دیں, ٹریننگ دیں. تو اس کی پریورٹی کیا ہے, میڈیم, اور کتنے مہینے میں دینی ہے, 1 month. اور کون دے گا, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا انویسٹیگیشن کا ٹاپک تھا کہ ہم نے حادثات کی انویسٹیگیشن کیسے کی. ٹھیک ہے. پھر تو آگے بڑھیں.